آج کل اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ گھر سے بھاگ کر والدین کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو کیا اس کا نکاح ہو جاتا ہے یا اس کا نکاح نہیں ہوتا؟ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی، ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، واضح حدیث ہے۔ اور یہ کیونکہ مرزا انجینئر صاحب کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ کسی کی دلیل کو سنے بغیر، کسی کی گفتگو کو سنے بغیر ان پہ جو ہے نا فتوے لگا دیتے ہیں کچھ بھی، کہ آپ بتائیں کہ احناف کی دلیل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ نکاح جائز قرار دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کے سامنے سکرین پہ قرآن مجید کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت رکھ رہا ہوں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ حدیث اور قرآن سے آ گیا، بالکل ایسی بات نہیں ہے، قرآن میں آ گیا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، یہ قرآن میں بتا دی۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کے شادی کرنا۔ میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں کہ فتویٰ الگ ہوتا ہے اور تقویٰ الگ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ ضروری اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں پیش آتا ہے اور لوگ اس کو ایک بہت غلط نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو لہٰذا ہم اس میں بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو آئی کہ جس میں انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ ولی کی اجازت کے بغیر یعنی کوئی نکاح کرے، مطلب یہ کہ جو آج کل اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ گھر سے بھاگ کر والدین کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو کیا اس کا نکاح ہو جاتا ہے یا اس کا نکاح نہیں ہوتا؟ تو باقاعدہ طور پہ مرزا انجینئر صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو لیکن جب ہم نے اسلام میں یہ بات دیکھی، شریعت میں بات دیکھی اور احناف فقہ حنفی میں یہ بات دیکھی تو بات اس کے بالکل برعکس تھی۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ آپ پہلے گفتگو سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے اور جو یہ کام کرے کیا وہ کام کیا ہوتا ہے۔ مطلب کہ آپ پہلے سے یہ بات نہ کہہ دیجیے گا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے، بھاگ رہے ہیں اور بھاگ کے شادی کر رہے ہیں والدین کی اجازت کے بغیر، یہ نکاح تو نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ہم یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، البتہ پہلے وہ آپ کلپ سن لیں کہ جس میں مرزا انجینئر صاحب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی کہ اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ کے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا تو ان کی شادی نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ جو پہلے کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی، ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، واضح حدیث ہے۔ اور یہ حرکت نہ کریں۔ میں ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا کہ یہ اگر لڑکی آپ کی بہن ہو اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کا بھائی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی بہن کو نکال کے لے جائیں آپ کے باپ کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت، بہتر یہ کہ آپ قائل کریں، جا کے اپنے ماں باپ کو بھیجیں۔ آپ نے کلپ سنا کہ مرزا صاحب واضح طور پہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات ہمیں صاف صاف سمجھ آتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص شادی کرے تو اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں احناف کیا کہتے ہیں؟ تو لہٰذا ان کی کیا دلائل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شخص ولی کی اجازت کے بغیر عاقل اور بالغ لڑکا اور لڑکی اگر شادی کریں تو ان کا نکاح یعنی کہ ان کی شادی سے مراد ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو احناف کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ مرزا انجینئر صاحب کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ کسی کی دلیل کو سنے بغیر، کسی کی گفتگو کو سنے بغیر ان پہ جو ہے نا فتوے لگا دیتے ہیں، الٹے سیدھے فتوے لگا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت سے لوگوں نے بات مجھ سے پوچھی تھی کہ آپ بتائیں کہ احناف کی دلیل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ نکاح جائز قرار دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کے سامنے سکرین پہ قرآن مجید کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت رکھ رہا ہوں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، یہ میں آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی جو مدت ہے وہ گزر جائے تو وہ کیا کریں؟ تو تم ان کو روکو نہ کہ اگر وہ عورتیں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہاں پر بات ہو رہی تھی طلاق کی، اس کے ساتھ ساتھ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اگر عاقل اور بالغ جو ہے نا لڑکا اور لڑکی اگر جو عاقل اور بالغ ہوں تو وہ اپنا نکاح اگر کرنا چاہیں، اگر ولی وہاں پر نہ ہو، ولی کی اجازت نہ ہو تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا یہ بات ہم نے بتا دی۔
اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کے شادی کرنا. میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں کہ فتویٰ الگ ہوتا ہے اور تقوی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. معاشرت کے ہمارے کچھ آداب ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے یہ بڑی بری حرکت ہے. ٹھیک ہے. البتہ بری حرکت اور ہوتا ہے, غلط ہونا اور چیز ہوتی ہے, اور ایک ناجائز اور حرام ہونا اور چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر طلاق دینا یہ ایک بہت غلط عمل ہے, ایک مبغوض عمل ہے, لیکن طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے نکاح کرے تو نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا, لیکن اس کو معاشرے میں بالکل پسند نہیں کیا جاتا اور اخلاقاً بھی بالکل ناپسندیدہ حرکت ہے. ٹھیک ہے. البتہ قرآن کی ایسی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی عاقل اور بالغ لڑکا اور لڑکی نکاح کریں تو نکاح ہو جاتا ہے. اچھا, دوسری بات کہ اس حدیث کا کیا کریں کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا نکاح الا بولی, کہ عورت کا نکاح جو ہے نا وہ ولی کے بغیر نہیں ہوتا. تو احناف نے اس کی توجیہ بیان کی اور اس کو بھی ضائع نہیں کیا, اس حدیث کو لاگو کیا. وہ اس طرح اگر کوئی شخص نابالغ ہے یعنی کہ صغر بچپنا ہے, تو اس میں اگر ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح کرے گا تو نکاح نہیں ہوگا. تو لہٰذا احناف نے نہ اس حدیث کو چھوڑا اور نہ اس آیت مبارکہ کو چھوڑا. اب اگر کوئی جاہل ہو, کوئی ناواقف بندہ یہ احناف پر آگے فتویٰ لگائے کہ انہوں نے تو اپنے من مانی کی ہوئی ہے, ان کا قول حدیث سے آگے ہے. اکثر یہ بات کرتے ہیں, آپ بڑے اس پہ حیران بھی ہوتے ہوں گے کہ بھائی ان کا احناف کا جو قول ہے, حنفی کا جو قول ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے, یہ حدیث اور قرآن سے آگے ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں آ گیا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, یہ قرآن میں مجید میں آیت آ گئی تو ہم نے اس پر عمل کیا. وہ اس طرح عمل کیا کہ اگر کوئی عاقل اور بالغ نکاح کر لے تو ٹھیک, اور دوسری طرح اگر کوئی بچپنے میں صغر میں تو ولی کی اجازت وہاں پر ضروری ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ احناف جو ہے نا کسی حدیث کو نہیں لیتے اور قرآن کی آیت کو نہیں لیتے. تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہی بات ہے اور یہی فتویٰ ہے. اور جن حضرات کے نزدیک یعنی شوافی رحمہ اللہ, جن کے نزدیک ہے کہ بھئی نکاح جو ہے نا بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہوتا, ان کے بھی حضرات نے, ان کے علماء میں سے بھی اکثر جو عربی جاننے والے ہیں, انہوں نے بھی احناف کے حق میں دلائل دی ہے. انہوں نے بات فرمائی کہ اگر دیکھا جائے تو احناف کا جو قول ہے اور احناف کا جو فتویٰ ہے وہ تھوڑا سا اعلیٰ ہے. لیکن البتہ آج کے نواقف لوگ کیا جانے کہ احناف کا جو ایک فقاہت تھی وہ کیا ہے. البتہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا. میں پھر آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں, یہ نہایت ہی کبھی اور برا عمل ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر, بڑوں کی اجازت کے بغیر, بڑوں کی دعاؤں کے بغیر. لیکن البتہ فتوے کی بات ہو رہی ہے کہ فتویٰ کیا ہے. اب یہ بات اس لیے ہو رہی ہے اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ نکاح کر لے اور مرزا صاحب کے بعد جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بیان سننے کے بعد جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ایشو کریٹ ہو, تو لہٰذا اس وجہ سے بات کی کہ بھائی نکاح البتہ ہو جاتا ہے. اس کو آپ کورٹ میرج بھی کہہ لیں کہ کورٹ میں بھی نکاح البتہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی کہ جس میں نے آپ کو یہ بات ضرور بتائی کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے اور تقویٰ کیا ہوتا ہے, اور ایسے نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں جو سوالات تھا, ایک جو بہت بڑا سوال تھا, انشاءاللہ ختم ہوا ہوگا. انشاءاللہ آپ اس میں الجھیں گے نہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.